یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ دور ایک سلطنت میں شہزادہ شہزادی اتفاق سے ملتے ہیں۔ شہزادہ صرف دولت مند نہیں، پڑھا لکھا بھی تھا۔ پیاری شہزادی معزز خاندان کی سلجھی ہوئی ذہین لڑکی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی کو پیار ہو جاتا ہے اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ ختم کہانی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہیپیلی ایور آفٹر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کہانی میں کسی ایک کا انجام بہت برا ہوا، لیکن کس کا؟ جاننے کے لیے آگے سنتے جائیے، کیونکہ یہ ہے سوزن برنسٹین کی کہانی۔ دو مارچ 2016 برنسٹین گھرانے کے ایک فرد کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس کیس نے راکلینڈ کاؤنٹی نیو یارک کے شہریوں کو چونکا دیا۔ ڈاکٹر آئرا برنسٹین کمیونٹی کا ایک جانا پہچانا معروف رہنما تھا اور اس کی بیوی سوزن سے سب اچھی طرح سے واقف تھے۔ یہ آئرا اور سوزن برنسٹین آخر کون تھے؟ آئرا برنسٹین ایک شادی شدہ آدمی، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا باپ تھا۔ آئرا نے 1990 کی دہائی میں پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اپنی بیوی سوزن سے ملاقات کی تھی۔ آئرا نے پیڈیاٹری میں ڈاکٹری حاصل کی اور سوزن نے ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا۔ سن 2002 میں آئرا اور سوزن شادی کر لیتے ہیں۔ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے سوزن اپنی کیریئر چھوڑ کر ہاؤس وائف کا کردار اپنائے گی۔ آنے والے سالوں میں ان کے یہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اور پھر ایک بیٹا۔ سوزن گھر پر رہتی تھی اور آئرا اپنی پیڈیاٹری کلینک پر دن اور رات توجہ دیتا تھا۔ چند سالوں میں آئرا کی پیڈیاٹری پریکٹس بہت کامیاب ہوئی اور اس نے کئی اور کلینکس کھول لی۔ سیاستدان، پولیس افسران اور شہر کے دیگر اہم لوگ آئرا کی مہارت سے متاثر ہو کر اس کے پاس علاج کروانے آتے ہیں۔ ساتھ میں آئرا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے اور نفع بخش انویسٹمنٹ سے اس کے بینک بیلنس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ برنسٹین خاندان شاہانہ طرز کی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کا 13,000 مربع فٹ کا گھر 14 ایکڑ زمین پر تھا۔ پراپرٹی میں ٹینس کورٹ، جھیل، کشتی اور ایک بڑا سا سوئمنگ پول بھی تھا۔ واہ، کیا زندگی ہے! افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ازواجی زندگی میں دراریں پیدا ہو گئیں۔ سوزن فضول خرچ تھی اور آئرا کو لگنے لگا کہ وہ اس کی محنت کی کمائی کو پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ آئرا بات بات پر بیوی سے چڑھنے لگا۔ گھر کا کام نوکرانیاں کرتی تھیں، بچوں کا کام لیو ان نانی کرتی تھی اور سوزن ضرورت سے زیادہ شاپنگ میں مشغول تھی۔ آئے دن کی لڑائیوں سے تنگ آ کر آئرا اور بھی زیادہ کام پر رہنے لگا اور کلینک کی ایک نرس سے اس کا چکر شروع ہو گیا۔ سوزن کو یہ بات پتہ لگنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، لیکن وہ آئرا کو معاف کر دیتی ہے جب وہ دوسری عورت سے سب تعلقات توڑنے کا وعدہ کرتا ہے۔ سوزن معاف تو کر دیتی ہے لیکن بھولتی نہیں ہے۔ ان کا خوبصورت گھر میدان جنگ بن گیا۔ سن 2013 ایک دن جوان خوبصورت کیلی گریبولک نامی لڑکی آئرا کی کلینک میں جوتے بیچنے آتی ہے۔ کیلی پہلے ایک مورٹیشن تھی جو فیونرل ہومز میں مردوں کے کفن دفن کا بندوبست کرتی تھی۔ حال ہی میں اس کی ڈیورس ہوئی تھی اور اس کے 3 بیٹے کورٹ نے باپ کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ کیسے؟ زیادہ تر ماں کو بچوں کی کسٹڈی ملتی ہے۔ کیلی کے ایکس ہسبینڈ نے عدالت میں ثابت کیا تھا کہ کیلی ایک اچھی ماں نہیں تھی، بے حد لاپرواہ عورت تھی جس کے سر پر پارٹی کرنے کا بھوت سوار تھا۔ ایکس ہسبینڈ نے یہ بھی کہا
کیلی بدچلن بھی تھی. اس کا چکر میرے 19 سالہ بھتیجے کے ساتھ بھی چلا تھا. ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس صورت میں یہ بات قابل فہم ہے کہ عدالت نے بچوں کی پرورش والد کے سپرد کیوں کر دی تھی. بہرحال کیلی نے ایک آرتھورکس جوتوں کی چھوٹی کمپنی کھولی ہوئی تھی اور وہ اکثر آئرا کی کلینکس پر بہانے سے آنے لگی. آئرا اور کیلی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ چھپ کر ملنے لگے. جلد آئرا نے کیلی کو اپنی کلینک میں کام کرنے کے لیے بھی رکھ لیا. گھر میں وہی لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا جس کی وجہ سے سن 2015 میں سوزن طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. آئرا نے اس سے تھوڑی مہلت مانگی اور چند کرائے کی پراپرٹیز دینے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن ان دنوں پیسے کے معاملے میں اس کے ہاتھ پہلے سے تنگ تھے. آئرا کے 2 مریضوں نے اس پر مقدمہ دائر کیا ہوا تھا. انہوں نے میڈیکل بورڈ میں یہ شکایت کی تھی کہ آئرا سے کی ہوئی سرجریز کے بعد وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ وہ اب پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے. عدالت نے آئرا کو ایک مریض کو $8 لاکھ اور دوسرے کو $1.5 ملین دینے کا حکم دیا. آئرا سے انشورنس فراڈ کی بھی تفتیش کی جا رہی تھی کیونکہ اکاؤنٹنگ کے حساب کتاب میں ایسی سرجریز اور آپریشن کا ذکر تھا جو ابھی تک طے نہیں پائی تھی. آئرا اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں سے دباؤ محسوس کر رہا تھا اور وہ واقعی مہنگی طلاق کے سیٹلمنٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ویسٹرن ممالک میں ڈیورس کے سیٹلمنٹس کبھی کبھار انسان کو کنگلا کر دیتے ہیں. ظاہر ہے بچوں کی پرورش کے لیے مہینے وار پیسے دینے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اکثر ملکیت کا بٹوارا ہوتا ہے. بیوی اور شوہر کو شادی کے دوران ساری کمائی ہوئی چیزوں کا آدھا حصہ ملتا ہے. لہٰذا مالی بربادی سے بچنے کے لیے آئرا اور اس کی گرل فرینڈ کیلی نے ایک منصوبہ بنایا. کیلی کو بخوبی معلوم تھا کہ کس سے مدد مانگنی ہے. کیلی ایک کار ڈیلرشپ پر گئی تاکہ مارکنسی لوئس سینٹ نامی کار ڈیلر سے مل سکے. مارکنسی کا تعلق ہیٹی سے تھا. وہ 4 بچوں کا باپ تھا اور 16 سال سے امریکہ میں گاڑیوں کا کاروبار کر رہا تھا. کیلی اسے پہلے سے جانتی تھی کیونکہ کچھ سال پہلے کیلی نے ڈیلرشپ سے نئی گاڑی خریدی تھی اور مارکنسی نے اس کے ایکس ہسبینڈ اور ڈیورس کا سن کر اس سے کہا تھا، کسی وقت بھی آپ کو کوئی دوست کی ضرورت پڑے مجھے ضرور یاد رکھیے گا. میں چند تگڑے لوگوں کو جانتا ہوں، شاید کوئی مدد کر سکوں گا آپ کی. کیلی کار ڈیلرشپ پہنچ کر مارکنسی کو سائٹ پر لے جا کر اس سے یہ درخواست کرتی ہے، میرے بوائے فرینڈ کی بیوی سے جان چھڑوانی ہے، مدد کرو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں. تم ہی نے تو کہا تھا کہ تم گنڈوں کو جانتے تھے. اس عورت کو پکچر سے نکالنا ہے یار، اسے مروانا ہے. بتاؤ کر سکو گے یا میں کسی اور سے کام کرواؤں؟ کیلی نہیں جانتی تھی کہ مارکنسی نے جب تگڑے لوگوں کا کہا تھا تو اس کا اشارہ پولیس پر تھا کیونکہ اس کا ایک دوست پولیس اکیڈمی میں افسر تھا. مارکنسی کیلی کی ہاں میں ہاں بھرتا ہے اور کہتا ہے، میں خود تو یہ کام نہیں کروں گا، لیکن میرا جاننے والا ہے جو اس قتل کو انجام دے سکے گا. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جیسے ہی کیلی اس کے دفتر سے نکلتی ہے مارکنسی پولیس سے رابطہ کرتا ہے اور سارا قصہ سناتا ہے. پولیس افسران نے مارکنسی سے کیلی کے خلاف مقدمہ بنانے میں مدد مانگی جس پر وہ بیچارہ عام سا آدمی راضی ہو گیا. پولیس کی ٹیم نے مارکنسی کی گاڑی میں ویڈیو کیمرے اور مائکروفون سیٹ کیے. پولیس کو اس بات کا ثبوت چاہیے تھا کہ واقعی کیلی سوزن کو مارنا چاہتی تھی. قتل کی شرائط اور رقم کا تبادلہ ہونا بہت ہی ضروری تھا. ثبوت چاہیے تھے تاکہ عدالت کے سامنے کیلی کے وکیل اس کی دفاع میں یہ نہ کہہ سکیں کہ کیلی تو مذاق کر رہی تھی. اگلی بار کیلی اور مارکنسی ایک پارکنگ لاٹ میں ملتے ہیں. کیلی گاڑی میں چھپے ہوئے کیمریز اور مائک سے بالکل ناواقف تھی اور وہ مارکنسی کو سوزن برنسٹین کی تصویر اور فون نمبر دیتی ہے. اس چڑیل کو مارنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قتل ایک حادثے کی طرح نظر آئے. کوئی فائرنگ یا چاقو سے حملہ ہوگا تو پولیس کی تو بہت سخت انویسٹیگیشن ہوں گی. ویسے گاڑی کے بریکس فیل کروانا کتنا مشکل ہوگا. ہاں، کار ایکسیڈنٹ زبردست آئیڈیا ہے. اور پیسے 2 لاکھ تو چاہیے ہوں گے. پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں،
ہم صرف 1 لاکھ دے سکتے ہیں. یہ ہم کیوں بول رہی ہیں آپ کا بوائے فرینڈ اس پلان کے بارے میں جانتا ہے کیا؟ وہی تو باس ہے, ساری پلاننگ اس کی ہے. پولیس کے پاس کیلی کے خلاف اچھے خاصے ثبوت تھے, لیکن اگر اس کیس میں آئرا بھی ملوث تھا تو اسے بھی وہ حراست میں لینا چاہتے تھے. پولیس افسران کا یہ سوچنا تھا اور اگلی بار آئرا خود جال میں آ بیٹھا, لیکن وہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہی آئرا ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کی نظر سیدھا کیمرے پر پڑتی ہے. یہ پیچھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیمرہ تو نہیں ہے؟ مارکنسی کا دل اس کی حلق میں اٹک گیا. ایک چھوٹی سی غلطی اور اس کی جان خطرے میں ہو سکتی تھی. آئرا مالدار آدمی تھا, وہ آسانی سے مارکنسی کو بھی مروا سکتا تھا. مارکنسی بہت سنبھل کر جھوٹ بولتا ہے اور آئرا کو تسلی دیتا ہے. او یہ تو میرے بچوں کے ویڈیو گیمز کا پلگ ہے, ہیڈ فونز وغیرہ لگاتے ہیں اس میں. شکر ہے کہ آئرا مارکنسی کی وضاحت کو مان لیتا ہے, لیکن وہ اچانک سے اپنا پلان تبدیل کر دیتا ہے. سنو, تم پہلے میرا ایک اور کام کرواؤ. 2 انشورنس کے انویسٹیگیٹرز ہیں, ان کی مار پیٹ کرانی ہے. دماغ ٹھکانے لگاؤ ان کے, کمینے میرے پیچھے پڑے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ آئرا نے جان بوجھ کر مارکنسی سے یہ کام کروانا چاہا. وہ جانچنا چاہتا تھا کہ واقعی مارکنسی پولیس کا بندہ تو نہیں ہے. اگر مارکنسی صحیح میں ایک غنڈہ تھا تو وہ پیسوں کے خاطر ان 2 آدمیوں کو پیٹنے سے ہچکچائے گا نہیں اور فوراً ہاں کر دے گا. پولیس کے لیے یہ ایک معمولی سی رکاوٹ تھی. سب سے پہلے پولیس ڈیٹیکٹیوز نے دونوں یونائیٹڈ ہیلتھ کیئر انشورنس کے انویسٹیگیٹرز سے رابطہ کیا, ان کو راز میں لایا, اور پھر انہوں نے مووی کے میک اپ آرٹسٹ کی خدمات کا استعمال کیا تاکہ انشورنس انویسٹیگیٹرز ایسے نظر آئیں جیسے انہیں مارا پیٹا گیا ہو. میک اپ کے ذریعے ان کے چہرے پر نیل اور نشان ڈالے گئے. بہتا ہوا خون ان کے زخموں سے نکل رہا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. وہ الگ الگ پوزز میں اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں. اگلے دن مارکنسی جعلی تصویریں آئرا کو دکھاتا ہے. مزہ آ گیا, بہت اچھا کیا تم لوگوں نے. اصل کام کب کروانا ہے باس؟ As soon as possible, جلد سے جلد. تمہیں کیلی ساری ڈیٹیلز دے دے گی اور ڈپازٹ کے پیسے بھی. پولیس افسران کو لگا کہ آئرا اور کیلی اب تو مارکنسی پر پورا اعتماد کرتے ہوں گے, لیکن 5 دن بعد جب کیلی مارکنسی سے والمارٹ کی پارکنگ میں پھر دوبارہ ملی, وہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیتی ہے. کہتی ہے کہ آئرا کو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. وجہ پوچھنے پر وہ کہتی ہے, آئرا نے آس پاس کے سارے ہاسپٹلز کو فون کیے ہیں, وہ انشورنس کے آدمی کہیں بھی مرہم پٹی کے لیے نہیں گئے. مارکنسی حاضر دماغی سے دوبارہ کام لیتا ہے اور کہتا ہے, شہر میں سینکڑوں کلینک موجود ہیں, ضروری تھوڑی ہے کہ وہ دونوں ہسپتال ہی گئے ہوں گے. یہ لو پیسے. وہ ایک لفافہ مارکنسی کو تھماتی ہے. آئرا نے یہ میسج بھیجا ہے تمہارے لیے. SMS میں صرف یس لکھا ہوا تھا. آئرا اس میسج کے ذریعے مارکنسی کو سوزن کو مارنے کا اشارہ کر رہا تھا. قتل کے لیے پیسوں کا بھی تبادلہ ہو چکا تھا. پولیس افسران کے پاس قتل کی سازش کے جرم میں گرفتاری کے لیے کافی شواہد موجود تھے. 2 مارچ 2016 کیلی گریبلوک اور آئرا برنسٹین کو تھانے لے جا کر پولیس ڈیٹیکٹیوز نے الگ الگ پوچھ گچھ شروع کی. شروع میں تو دونوں نے انجان بننے کی کوشش کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں تھا, ہم تو ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے. کیلی نے افسران سے رو رو کر صفائی پیش کی. میرا یقین کریے, ہم سیریس نہیں تھے, وہ تو ایک فینٹیسی تھی, مذاق کر رہے تھے. کچھ ہی گھنٹوں میں آئرا نے کیلی پر اور کیلی نے آئرا پر سارا الزام ڈال دیا. کیلی تو بہت جذباتی عورت ہے, سوزن سے وہ جل کی تھی, اس لیے وہ اسے مروانا چاہتی تھی. میرا کوئی قصور نہیں ہے. ان دونوں کی کوئی چالاکی کام نہیں آئی اور سپٹمبر 2016 کو آئرا برنسٹین نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کی سازش, 2 انشورنس انویسٹیگیٹرز پر حملے کی سازش اور انشورنس فراڈ کے جرم کا اعتراف کیا. آئرا کو 15 سال کی قید سنائی گئی اور کیلی کو 12 سال کی قید ہوئی. سوزن برنسٹین نے عدالت میں جوری کے سامنے یہ بیان دیا.
آئرا کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اور میرے بچوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. ہم آپ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہے. اور کیلی، اس کا تو کوئی ضمیر نہیں ہے. وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائی کہ اس نے کچھ برا کیا ہے. اس کیس کے بعد سوزن نے ایک نئی کیریئر کا آغاز کیا. وہ ایک سرٹیفائیڈ ڈیورس کوچ ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے. دوستوں، یہ تھی سوزن برنسٹین کی کہانی. ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ